بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ السلام علیکم دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 73 برس تھی۔ حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے، بنیامین سگے بھائی اور 10 ستیلے بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور فہیم تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی نور افغن تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 12 سال تھی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب سنایا تو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے کام کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں علم و حکمت سے نوازیں گے، اور نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن حکیم میں احسن القصص کہا گیا ہے۔ 11 ستارے اور چاند۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، اے میرے ابا، میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے، جس طرح تو نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج چاند تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں، اسی طرح تیرا پروردگار تجھے برگزیدہ کرنے والا ہے۔ ایک روز حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائیوں نے پروگرام بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے دور کریں۔ سب بھائیوں نے باپ سے کہا، ہم یوسف علیہ السلام کو سیر کرانے کے لیے اپنے ساتھ جنگل میں لے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے اصرار کے بعد نیم دلی سے اجازت دے دی۔ ستیلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور اندھے کنویں میں پھینک دیا اور روتے ہوئے گھر واپس آئے۔ باپ کے سامنے یہ غرض پیش کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ثبوت کے طور پر بکری کا خون لگے ہوئے کپڑے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا حلیہ سمجھ گئے، لیکن رضائے الہی سمجھ کر خاموش ہو گئے۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا، یہ کنواں حبرون موجودہ الخلیل کی وادی سیکم کے قریب ہے۔ اسماعیلی تاجروں کا ایک قافلہ مصر جاتے ہوئے یہاں سے گزرا تو قافلے کے لوگوں نے ایک کنواں دیکھا۔ پانی پینے کے لیے قافلہ رک گیا۔ قافلے والوں نے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اسے پکڑ کر کنویں سے باہر نکل آئے۔ تاجر آپ علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور مصر کے بازار میں نیلام کر دیا۔ عربی نسل عمالیق جو 2000 قبل مسیح میں فلسطین اور شام سے آ کر مصر پر قابض ہو گئے تھے، اس وقت حکمران تھے۔ مصری فوج کے اپوفیس پاکستانی سپہ سالار فوتیفار نے 20 درہم تقریباً 520 روپے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ قرآن نے خریدار کا تعارف عزیز مصر کے نام سے کرایا ہے۔ عزیز مصر کے معنی ایسے صاحب اقتدار کے ہیں جس کے خلاف کوئی مزاحمت نہ ہو سکے۔ عزیز مصر کسی شخص کا نام نہیں ہے بلکہ ایک عہدے کا نام ہے۔ بائبل اور تلمود کے مطابق عزیز مصر شاہی محافظوں کا افسر اعلیٰ تھا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے حضرت یوسف علیہ السلام بیٹا بنا لیں۔ کنعان میں پلے بڑے تھے جہاں تہذیبی اور تمدنی ترقی مصر کے مقابلے میں تھی، وہاں قبائلی اور نیم خانہ بدوشانہ طرز زندگی تھی، جبکہ مصر معاشرے کے اعتبار سے جدید ملک تھا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت اور فہم و فراست سے بہت
بہت متاثر ہوا۔ کچھ ہی عرصے میں اپنی دولت و جاگیر کے نظم و نسق میں اس نے آپ علیہ السلام کو شریک کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین پر قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ حضرت یوسف ذہین اور زرک انسان تھے۔ خوبصورتی بے مثال تھی۔ حسن اور خوبروئی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو ان میں نہیں تھا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا دل پر قابو نہ رکھ سکی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی۔ خدا کی پناہ میرے رب، تو نے مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں، ایسے ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ یہ روایت بھی ملتی ہے کہ عزیز مصر شاہی خزانے کا افسر اعلیٰ تھا، حیا کے پیکر، عصمت و حیات کے پیکر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی زلیخا کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ اسے بے قراری کی حالت میں چھوڑ کر کمرے سے باہر جانے لگے۔ زلیخا نے انہیں روکا، چاہا اس کھینچا تانی میں آپ علیہ السلام کی قمیض پھٹ گئی۔ دروازہ کھلا تو عزیز مصر کی بیوی کا چاچا زاد بھائی سامنے کھڑا تھا۔ زلیخا نے مکر و فریب سے کام لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا کہ اس نے مجھے بے عزت کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ شخص ذہین و ہوشیار اور معاملہ فہم تھا۔ اس نے کہا، یوسف علیہ السلام کا پیراہن دیکھنا چاہیے، اگر سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچ بولتی ہے، اگر پیچھے سے چاک ہے تو یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے۔